کلپ نمبر 1187۔ اس کلپ میں آپ قرآن پاک کی سورہ سبا کی آیت نمبر 11 سے 12 تک کی تلاوت، ترجمہ قرآن اور تفسیر قرآن صراط الجنان سماعت فرمائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترجمہ: اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحمت والا ہے۔ ان اعمل سابغات وقدر فی السرد واعملوا صالحا انی بما تعملون بصیر۔ ترجمہ: کہ کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو، اور تم سب نیکی کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں۔ ان اعمل سابغات، کہ کشادہ زرہیں بناؤ۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہا نرم کر کے ان سے فرمایا کشادہ زرہیں بناؤ اور بنانے میں اندازے کا لحاظ رکھو کہ اس کے حلقے ایک جیسے اور متوسط ہوں، بہت تنگ یا کشادہ نہ ہوں۔ اپنے ہاتھ کی کمائی سے بہتر کوئی کمائی نہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس آیت سے معلوم ہوا کہ عظمت و فضیلت رکھنے والی کسی شخصیت کا ذریعہ معاش کے لیے کوئی صنعت اور فن سیکھنا جائز ہے، اور اس سے ان کے مرتبے میں کوئی کمی نہ ہوگی، بلکہ ان کی فضیلت میں اور زیادہ اضافہ ہوگا، کیونکہ اس سے ان کی عاجزی کا اظہار ہوگا اور دوسروں سے بے نیازی بھی حاصل ہوگی۔ یاد رہے کہ عمومی طور پر ہر شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ کی محنت سے کمائے اور اس سے خود بھی کھائے اور دوسروں کو بھی کھلائے۔ احادیث میں اس کے بہت فضائل بیان ہوئے ہیں۔ نمبر 1، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کسی نے ہرگز اس سے بہتر کھانا نہیں کھایا جب وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے، اور بے شک اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھایا کرتے تھے۔ نمبر 2، حضرت مقدام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آدمی کی اس سے بہتر کوئی کمائی نہیں جو وہ اپنے ہاتھ سے کام کر کے کمائے، اور وہ جو کچھ اپنی ذات، اپنے اہل خانہ، اپنی اولاد اور اپنے خادم پر خرچ کرتا ہے وہ سب صدقہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، گناہوں میں سے بہت سے گناہ ایسے ہیں جنہیں نہ نماز مٹاتی ہے، نہ روزہ مٹاتا ہے، نہ حج اور عمرہ مٹاتے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، پھر کون سی چیز ان گناہوں کو مٹاتی ہے؟ ارشاد فرمایا، رزق تلاش کرنے میں غمزدہ ہونا۔ نمبر 5، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی شخص رسی لے کر جائے اور اپنی پیٹھ پر لکڑیوں کا گٹھا لا کر بیچے اور سوال کی ذلت سے اللہ تعالیٰ اس کے چہرے کو بچائے، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ لوگوں سے سوال کرے کہ لوگ اسے دیں یا نہ دیں۔ وَاعْمَلُوا صَالِحًا، اور تم سب نیکی کرو، یعنی اے حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے گھر والوں، تم سب نیک اعمال کرو، بے شک میں تمہارے کام دیکھ رہا ہوں، تو میں تمہیں ان کی جزا دوں گا۔ نیک اعمال کی توفیق پانے کے لیے ایک وظیفہ۔ تفسیر روح البیان میں ہے کہ جو شخص جمعہ کی نماز سے پہلے 100 مرتبہ یا بصیرو پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی بصیرت میں اضافہ فرما دے گا اور اسے اچھی باتوں، نیک کاموں کی توفیق نصیب فرمائے گا۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ غُدُوُّهَا شَهْرٌ وَرَوَاحُهَا شَهْرٌ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ وَمِنَ الْجِنِّ مَن يَعْمَلُ بَيْنَ يَدَيْهِ بِإِذْنِ رَبِّهِ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا نُذِقْهُ مِنْ عَذَابِ السَّعِيرِ۔ ترجمہ: اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا، اس کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا، اور کچھ جن قابو میں دے دیے جو اس کے آگے اس کے رب کے حکم سے کام کرتے تھے، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، اور ہوا کو سلیمان کے قابو میں دے دیا۔ یہاں سے حضرت سلیمان علیہ السلام کے فضائل بیان کیے جا رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہوا کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا صبح کا چلنا 1 مہینے کی راہ اور شام کا چلنا 1 مہینے کی راہ کے برابر ہوتا تھا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام صبح کے وقت دمشق سے روانہ ہوتے تو دوپہر کو کیلولہ استخر میں فرماتے۔ یہ ملک فارس کا ایک شہر ہے اور دمشق سے 1 مہینے کی راہ پر ہے، اور شام کو استخر سے روانہ ہوتے تو رات کو کابل میں آرام فرماتے۔ یہ بھی تیز سوار کے لیے 1 مہینے کا راستہ ہے۔ نوٹ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 81 میں بھی گزر چکا ہے۔
وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ، اور ہم نے اس کے لیے پگھلے ہوئے تانبے کا چشمہ بہا دیا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ چشمہ 3 دن تک سرزمین یمن میں پانی کی طرح جاری رہا۔ ایک قول یہ ہے کہ وہ چشمہ ہر مہینے میں 3 دن جاری رہتا تھا، اور ایک قول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لیے تانبے کو پگھلا دیا، جیسا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کیا تھا۔ وَمِنَ الْجِنِّ، اور کچھ جن۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جنات کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے قابو میں دے دیا اور انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کے احکام کی پیروی کرنے کا حکم دیا۔ نوٹ: حضرت سلیمان علیہ السلام کی اس فضیلت کا بیان سورہ انبیاء کی آیت نمبر 82 میں بھی گزر چکا ہے۔ وَمَن يَزِغْ مِنْهُمْ عَنْ أَمْرِنَا، اور ان میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرے۔ ارشاد فرمایا کہ جنات میں سے جو بھی ہمارے حکم سے پھرا اور اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی فرما برداری نہ کی تو ہم اسے بھڑکتی آگ کا عذاب چکھائیں گے۔ ایک قول یہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی نافرمانی کرنے والے جنوں کو آخرت میں بھڑکتی آگ کا عذاب چکھایا جائے گا، اور ایک قول یہ ہے کہ یہ عذاب دنیا میں ہی چکھایا گیا، اور یہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے جنات پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرما دیا جس کے ہاتھ میں آگ کا کوڑا ہوتا تھا، اور جو جن حضرت سلیمان علیہ السلام کی اطاعت سے روح گردانی کرتا تو وہ فرشتہ آگ کے کوڑے سے اس جن کو ایسی ضرب مارتا کہ وہ اسے جلا کر رکھ